ایک دفعہ نا ایک بزرگ نا درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر نا ایک نا پانی کا قطرہ گرا۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو ایک کوا تھا۔ کوا جو تھا وہ رو رہا تھا۔ بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ کوا رو رہا ہے۔ اب کوے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میری آواز اتنی بری ہے، میں کائیں کائیں کرتا رہتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں لوگ مجھے اٹھا دیتے ہیں، تو مجھے اپنے آپ سے پیار نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی بیکار لگتی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے اچھا ایسے، پہلے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں اتنا پیارا بنایا ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے اپنی زندگی سے میں خوش نہیں ہوں، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ تو بزرگ نے کہا کیا بننا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا میں ہنس بننا چاہتا ہوں، پرندہ ایک سفید کلر کا ہوتا ہے، کہا کہ میں ہنس بننا چاہتا ہوں۔ اچھا بزرگ نے کہا اچھا جو تم بننا چاہتی ہو نا میں تمہیں بنا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جاؤ جو تم بننا چاہتی ہو نا پہلے اس پرندے کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے اس سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ وہ کوا جو ہوتا ہے نا اڑ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جاتا ہے، ہنس کو تلاش کرتا ہے، اسے پانی میں مل جاتا ہے۔ اس کوا اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا سفید کلر ہے اس کا، اتنا خوبصورت ہے، کیا اس کی زندگی ہے، پانی میں ہے۔ اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے، کہانی ہے مطلب نچوڑ آپ کو بتاؤں گی، تو مطلب وہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم کتنے پیارے لگتے ہو، کتنا پیارا تمہارا رنگ ہے، اور تمہیں لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تم کتنے خوش ہو گے نا۔ اچھا وہ ہنس کہتا ہے میں، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ میں تو خوش ہی نہیں ہوں، میرا کون سا کوئی رنگ ہے، سفید رنگ ہے میرا۔ طوطے کو دیکھو کتنا پیارا اس کا رنگ ہے، سفید، اس کا رنگ سبز ہے، لال بھی ہے، پیلا بھی ہے، اتنا پیارا اس کا رنگ ہوتا ہے طوطے کا، تو میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، میں تو نہیں اپنی زندگی سے خوش ہے، میں تو طوطا بننا چاہتا تھا۔ اچھا وہ نا تو کوا بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ اچھا وہ سوچتا ہے، کہتا ہے اچھا میں طوطے کو تلاش کرتا ہوں اور طوطے سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ اچھا وہ طوطے کو تلاش کرتا ہے، طوطا اسے نا نظر نہیں آتا، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ درخت کا رنگ بھی آپ جانتے ہیں سبز ہوتا ہے، طوطے کا رنگ بھی سبز ہے۔ اچھا وہ بہرحال تلاش کرتا ہے تو اسے ایک طوطا نظر آ جاتا ہے۔ جب طوطا نظر آتا ہے تو کوا طوطے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے واہ تمہارا کتنا پیارا رنگ ہے نا، لوگ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، اور سارے تجھے مٹھو مٹھو کہتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو تمہارا نام رکھا ہوا ہے، تمہاری کتنی پیاری زندگی ہے اور کتنا تم خوش قسمت ہو۔ تو وہ کہنے لگا، طوطا کہنے لگا ہیں میں کہاں سے خوش قسمت ہو گیا، میں تو اپنی زندگی سے خوش ہی نہیں ہوں، میں خوش قسمت، تم مجھے کہہ رہے خوش قسمت۔ وہ کہنے لگا وہ کیوں؟ کوا کہنے لگا وہ کیوں، تم کیوں نہیں خوش؟ تمہارا اتنا پیارا رنگ ہے، لوگ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، چوری ڈالتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہی تو وجہ ہے کہ مجھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مجھے قید کر دیتے ہیں، میں آزاد جانور ہوں، مجھے یہ جب میرا رنگ کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اپنے گھر میں قید کر لیتے ہیں اور چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیتے ہیں۔ میری کوئی زندگی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو کیسے آزاد پھرتے ہو، تمہیں کبھی کسی نے قید نہیں کیا اور مجھے قید کر لیتے ہیں۔ اچھا بہرحال وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کوا کہتا ہے کہ اچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مطلب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں یہ نہ ہوتا وہ ہوتا، تو طوطے سے کہتے ہیں تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں تو مور بننا چاہتا ہوں۔ مطلب مور کی دیکھو کیا زندگی ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنے پیارے پر ہیں اس کے۔ اچھا وہ نہ کوا وہاں سے اڑتا تھا، مور کو تلاش کرتا ہے، مور اسے کہیں نہیں ملتا۔ ہاں مل جاتا ہے، کہاں؟ چڑیا گھر میں، چڑیا گھر میں ملتا ہے۔ چڑیا گھر میں اس سے جا کے کوا پوچھتا ہے کہ مور سے کہ تم کتنے پیارے ہو، کتنے پیارے تمہارے رنگ ہیں، پر تمہارے کتنے پیارے ہیں، لوگ تمہارے پروں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں بناتے ہیں۔ مطلب اس طرح کہتے ہیں تم کتنے خوش قسمت ہو نا کہ سارے تم سے پیار کرتے ہیں، تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، چڑیا گھر میں تمہیں رکھا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ تم کتنا خوش ہو اپنی زندگی سے؟ وہ کہنے لگا میں خوش ہوں؟ وہ تو رونا شروع ہو گیا، مور رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا میں کہاں سے خوش ہوں، مجھے دیکھو جو لوگ دیکھنے تو آتے ہیں لیکن اسی کی وجہ سے تو مجھے چڑیا گھر میں رکھا ہوا ہے، مطلب میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہاں وہ کہنے لگا مور نے اتنی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو
میں اس چڑیا گھر میں رہتا ہوں، اس چڑیا گھر میں ہر پرندہ ہے، ہر پرندہ ہے، ہر جانور ہے یہاں پہ، ایک چیز نہیں ہے، ایک پرندہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کوے نے کہا وہ کون سا پرندہ ہے جو یہاں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تم ہو، کوا۔ اس نے کہا اس میں ہر چیز ہے لیکن کوا نہیں ہے۔ کوے کی کتنی پیاری زندگی، تمہاری کتنی پیاری زندگی ہے، تمہیں کوئی پکڑتا نہیں ہے، تم جہاں چاہتے ہو اڑتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، واہ تمہاری کیا زندگی ہے۔ زندگی تو تمہاری ہے، ہماری تو کوئی زندگی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کی مرضی کے اوپر ہیں۔ تو پھر کوا اس ٹائم وہاں سے اڑتا ہے اور سوچتا ہے، اور اس ٹائم وہ شکر ادا کرتا ہے، کہانی ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کہ میں کتنا شکرا ہوں۔ اور پھر وہ واپس آتا ہے، کہاں واپس آتا ہے؟ اسی درخت کے پاس، وہاں بزرگ جی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں جی واپس آ گئے، کرنے کا بڑا شرمندہ واپس آتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ ہر بندہ ہی شکر ہے، ہر بندے کوئی وہ کہتا ہے میں یہ بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ انسان ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا، بزرگ نے کہا بننا چاہتے ہو، ہنس بننا چاہتے ہو؟ کہا نہیں میں کچھ نہیں بننا چاہتا، میں جس حال میں نا میں وہی ٹھیک ہوں۔ تو لیکن وہ اس ٹائم جب وہ اڑتا ہے، اس کی عاجزی اور طرح کی ہوتی ہے، شکر کا ایک اس کے اندر پہلو ہوتا ہے کہ واقعی میں کتنا شکرا ہوں، اور میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھو میں واقعی آزاد اڑتا ہوں پھرتا ہوں۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو، فلاں تو بڑے عیش میں ہے، کیا پتہ اس کی زندگی اس سے بھی مشکل ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم فلاں بننا چاہتے ہیں، ہم فلاں طرح کا گھر لینا چاہتے ہیں۔ یقین کریں بہت سے گھر دیکھے ہیں کہ باہر سے اتنے خوبصورت ہیں، اندر سے اتنے خوبصورت ہیں، لیکن گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے حال میں خوش رہیں، الحمدللہ علی کل حال، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے شکر ہے۔ ہم غریب ہیں نا، مفلس ہے نا، روزی کم ہے نا، لیکن آپ یہ شکر ادا کریں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ چلتے ہیں، آپ پھرتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت ڈھیر ساری ہو گئی ہے، لیکن کیا کہ وہ بستروں پہ ہیں، وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے ہیں، وہ کوئی ایسے بیمار ہے، سارا کچھ ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاسپٹلوں میں ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، پیشاب کرنے نہیں جا سکتے، نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنے سے زیادہ کس کو دیکھنا چاہیے؟ ان لوگوں کو جو زیادہ بیمار ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے ہمارے اندر شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ اللہ میں تو کتنی بہتر ہوں، اس کے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اپنے دل میں کہو، اسے نہیں کہنا، پھر ہمیشہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ وہ ایک واقعہ ہم قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں نا، قارون کا واقعہ۔ قارون جو تھا وہ اتنا، اس کے پاس مال و دولت تھا، اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے جو خزانے تھے نا، چابیاں جو ہوتی ہیں، اس کی چابیاں اتنے بڑے گچھے، خزانہ اس کا کتنا ہوگا، وہ ایک اتنے بڑے باری اونٹوں کے اوپر اس کی خزانے کی چابیاں جاتی تھی کہ یہ اس کے خزانے کی چابی ہیں۔ تو سوچو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب وہ جب جا رہا تھا نا، تو قرآن کے اندر حدیث میں بھی یہ واقعہ ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو وہ قارون جب جا رہا تھا تو اس کی چابیاں، اور قارون جب نکلا اس نے اکڑے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے لباس ایسا، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس طریقے سے، ہاں جیسے مایا لگا لے تو کیسے انسان کا، اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تکبر سے سر کو اونچا کر کے نا تو وہ جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے لشکر جا رہا تھا، کیونکہ خزانہ تھا اس کے پاس، مال و دولت تھا اس کے پاس، تو وہ ایسے اپنی جماعت کے ساتھ جا رہا تھا آگے، اور سر کو اوپر کر کے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ چل رہا تھا، کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، کچھ لوگ سائڈ پہ کھڑے تھے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کتنی اللہ نے اس کو، کتنا ہے اللہ نے اس کو عزت دی ہے، کتنا مرتبہ دیا ہے، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، کاش ہم بھی اس کی جگہ پہ ہوتے۔ لیکن کیا ہوا، تھوڑی ہی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے خزانے کے سمیت زمین میں دنسا دیا، زمین پھٹی اور سارے کا سارا اس کا خزانہ، اس کا سارا کچھ، سارے کا سارا زمین کے اندر دنس گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس نے اس وقت جو تھے نا نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ ایک عورت کو اس نے تیار کیا تھا کہ اس کو اتنے ڈھیر پیسے دے کے اس نے کہا کہ اس عورت کو تیار کیا اور اسے کہا کہ کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے،
تو اس کا وہ بال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت سے پوچھا، پہلے تو کہنے لگی ہاں اس نے میرے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کا غلط کام کیا ہے. وہ عورت ڈر گئی، اسے اللہ کا ڈر خوف محسوس ہوا کہ آج میں اگر جھوٹ بولوں گی تو کل میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا. اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہ بات کہی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا زمین پھٹ جا، اور وہ قارون زمین کے اندر دنس گیا. اور یہ یقین کرے عبرت ناک واقعہ ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے وہ دنسا ہوا ہے ہر روز ایک بالشت زمین کے اندر جاتا ہے. بڑی سخت تکلیف میں ہے، کیا جاتا ہے؟ ہر زمین ابھی تک زمین کے اندر جا رہا ہے، ابھی تک جا رہا ہے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ نیچے جاتا جائے گا. ایک ہاتھ روز، ایک سمجھ، وہ ہر روز زمین کے اندر جا رہا ہے. اتنی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. پھر کیا ہوا، وہ جو لوگ جب مر گیا، مرا نہیں، زندہ ہے زمین کے اندر دنس رہا ہے. اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا نا، وہ جو سائڈ پہ کھڑے ہو کے تو اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم بھی اس کی جگہ ہوتے، اللہ ہمیں بھی ایسا درجہ دیتا. انہوں نے توبہ کی. وہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی، سبق حاصل کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ اللہ ہم کتنے لوگوں سے بہتر ہیں، کتنے لوگوں سے بہتر ہے. یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کتنے دن کھانا نہیں پکتا تھا. کتنا پیار تھا نا اپنی بیٹی سے، کتنا پیار تھا اپنے نواسوں سے. یقین کریں عید والا دن تھا، کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے اور بچے رو رہے تھے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جیسے بچے ماؤں سے ضد کرتے ہیں. وہ تو اللہ نے جنتی لباس بھیج دیا. لیکن ویسے ایک بات کرتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے دیکھے ماشاءاللہ بچے تھے، تو ان کے بچے بھی رو رہے تھے کہ ہمارے پاس سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارا باپ خلیفہ ہے. تو دیکھ لے حضرت عمر فاروق نے کہا میں بے ایمانی کر کے اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دلوا سکتا، کل اللہ حساب کرے گا تو یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے. تو یہ بڑے انصاف کے ساتھ چلتے تھے، اور کبھی جتنا خزانہ ملتا، جتنے وہ ان کو ملتا تھا نا بیت المال سے، اس میں گزارا کرتے تھے. اور کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا تھا، کبھی انہوں نے مانگا